جب اس نے اپنے باپ کو دفن کر دیا، آگے حج کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، حجر اسود کے قریب کھڑا ہے تب بھی درود پڑھتا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا کہ یہ اور دعائیں نہیں پڑھتا، بار بار درود پاک پڑھتا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا یہ بتائیے آپ بار بار درود کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو اور کوئی دعا نہیں آتی؟ کہنے لگا دعائیں تو آتی ہیں لیکن جو مزہ درود پڑھنے میں آتا ہے کسی عبادت کے اندر بھی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا میں نے اسی وقت سے ارادہ کیا تھا میں ہر وقت آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ پتہ چلے اہل سنت کی مسجد ہے، اہل سنت کے لوگ ذوق والے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیں، ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم۔ ذرا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ عزیزہ کرام آئیے ذرا غور کریں، بلا تمہید جو مجھے انہوں نے ٹائم دیا اتنا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے وقت لیٹ شروع کیا ہے، اس سے کچھ کم کر کے میں اپنے وقت میں سے بھی انشاءاللہ کم سے کم وقت آپ کا صرف کروں گا۔ صرف تھوڑی سی بات ہے کہ آپ توجہ کریں گے، میں اپنی بات سمجھا لوں گا۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب میں نے فرشتوں سے یہ سوال کیا تھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تو کسے خلیفہ بنائے گا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا، اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ایک سوال سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، بس سوال اتنا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا نائب بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ آئیے ذرا غور کریں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود احمد آلوسی البغدادی الحنفی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ بنانے کی عقلاً 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے یا تو حاکم وقت کو موت آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر نائب بنایا جاتا ہے جو ملک کا نظام چلاتا ہے، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حاکم وقت کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی نائب اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، وہ ملک کا نظام چلاتا ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے حاکم وقت عقلی طور پر دماغی طور پر کمزور ہوتا ہے، اس کا کوئی نائب صدر بنایا جاتا ہے جس کی معاونت کے ساتھ وہ ملک کا نظام چلاتا ہے۔ اب اگر ان 3 باتوں پہ غور کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی صورت یہ تھی حاکم وقت کو موت آتی ہے تب نائب بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو موت سے پاک ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی بھی ہے، اللہ کی ذات قیوم بھی ہے۔ حی اور قیوم وہ ہوتا ہے جس کے لیے موت آنا تو دور کی بات ہے، موت کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، وہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، اس کے لیے موت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، یا بسا اوقات دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے، رب کائنات کسی اور ملک کے دورے پر بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ خلاق کائنات ارشاد
ارشاد فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمان کا مالک وہی ہے، زمین کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ جب ساری کائنات کا مالک وہی ہے تو کس جگہ پہ جائے گا؟ تیسری صورت یہ تھی یا تو حاکم وقت کمزور ہوتا ہے، اللہ کمزور بھی نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی شان یہ ہے جب کن کہتا ہے کائنات کا نظام ہو جاتا ہے۔ اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ کو نائب کی ضرورت نہ تھی، لیکن رب کائنات اپنا فیض بندوں کو دینا چاہتا تھا اور بندے اللہ سے فیض لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ غایت تقدس میں ہے، بندہ غایت تدنس میں ہے۔ اللہ کی ذات نور ہے اور بندہ بشریت کا پیکر ہے۔ بندہ اللہ سے فیض لے نہیں سکتا تھا، اللہ نے درمیان میں اپنا نائب بنایا جس کے اندر اللہ نے نورانیت بھی رکھی ہے، بشریت بھی رکھی ہے، اس لیے ادھر سے فیض لیتے رہیں گے اور بندوں کو فیض عطا کرتے رہیں گے۔ اب میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، پھر میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، انشاءاللہ میں بات سمجھا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو فیض دینا چاہتا ہے، بندے فیض لینا چاہتے ہیں، لیکن قانون یہ ہے فیض لینے اور دینے والے کے درمیان میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مناسبت نہیں ہوگی نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے درمیان میں نائب بنایا جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو میں ذرا سادہ سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جھٹکی بولی اے میرے سامنے دیوار موجود ہے، اگر کوئی بندہ دیوار کو سوال کرے 1000 روپیہ بھی دے دے، کیا دیوار 1000 روپیہ دے دے گی؟ بولیے محبت کے ساتھ، کیوں نہیں دے گی؟ اس لیے کہ آپ ذی عقل ہے، آپ ذی شعور ہے، آپ ذی حیات ہے، یہ بے عقل بھی ہے، بے شعور بھی ہے اور حیات کے بھی بغیر ہے۔ دیوار اور بندے کے درمیان میں مناسبت نہیں ہے، آپ اس سے سارا دن ساری رات 1000 روپیہ مانگتا رہے تو آپ کو 1000 نہیں دے گی۔ اگر آپ کسی بندے سے سوال کریں مجھے 1000 روپیہ دے دے، اگر اس کے پاس 1000 ہو اور کنجوس بھی نہ ہو تو وہ 1000 دے دے گا، اس لیے کہ لینے والا بھی بندہ ہے، دینے والا بھی بندہ ہے، ان کے درمیان میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ جب مناسبت موجود ہے تو فیض لیا بھی جا سکتا ہے، فیض دیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور انسان یہ بشریت کا پیکر ہے۔ نورانیت اور بشریت کے درمیان میں مناسبت نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے درمیان میں اپنا وہ نائب بنایا، وہ خلیفہ بنایا جس کے اندر اللہ نے نورانیت بھی رکھی ہے اور بشریت بھی رکھی ہے۔ نورانیت اس لیے اللہ سے فیض لینا ہے اور بشریت اس لیے کہ بندوں کو فیض عطا کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں آئے گا، اب اس کو دوبارہ پھر غور سے سنیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا جو نائب ہوگا اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوگا، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر نبی صرف نور ہوتا اللہ سے فیض لے سکتا تھا، بندوں کو دے نہیں سکتا تھا۔ اگر نبی صرف بشر ہوتا بندوں کو فیض دے سکتا تھا، اللہ سے لے نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے ایسا نیب بنایا ہے جس میں نورانیت بھی موجود ہے، بشریت بھی موجود ہے، ادھر سے فیض لیتے ہیں اور ادھر کائنات کو فیض عطا کرتے جاتے ہیں۔ ایک بار درود پاک